چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ لوگوں کی سمجھ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آٹے کا بحران سب سے زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کے پیٹ میں کچھ رزق نہیں ہوگا, کچھ خوراک نہیں ہوگی, اور تمام خوراکوں میں سب سے زیادہ جو ہمیں طاقت دیتی ہے وہ میرے خیال آٹا ہی ہے, جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں, جس طرح کچھ بھی ہم کرتے ہیں. اگر ہمیں یہی نہ میسر ہو صحیح سے تو بتائیں ہم کہاں جائیں گے. مطلب جیسے آٹے کا بحران ہوا ہے, کرونا کے اندر بھی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, مطلب کوئی ڈفرینس نہیں, کوئی کچھ نہیں. کس کی خاطر وہ مرنا چاہ رہے ہیں؟ بھوک کی خاطر, بچوں کی خاطر, بیوی کی خاطر, ماں کی خاطر, باپ کی خاطر, اپنے گھر کی خاطر ہی مرنا چاہ رہے ہیں نا وہ لوگ. کہ ان کو بھوک کی جو شدت ہے وہ ان کو یہ نہیں دکھا رہی کہ آگے موت ہے. ان کو کرونا سے کیا ڈر لگنا ہے, ان کو ہونا ہے سب سے زیادہ ہمیں بھوک سے ہے. اگر ہماری بھوک پوری ہے تو ہمارا کرونا بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ عوام کا ایک لاجک ہے, ٹھیک. اور اگر کرونا کا ہم خیال کرنے لگے پھر اسی بھوکے مر جاؤں گے, اسی لائن 'چ نہیں لگاں گے یار کہ اس لائن 'چ کوئی ایک بندہ بھی کرونا لایا تو میں تو مر جاؤں گا. یہاں پہ جتنے بھی لوگ لگ رہے ہیں لائن میں وہ یہ سوچ کے لگ رہے ہیں یار جی میں مر جاؤں گا, گھٹو گھٹ میرے گھر دے جی جنہیں بھی نے سارے روٹی تے کھا لیں گے نا سکون دے نال. تو اس لیے اس بات پہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ لوگوں میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی علم ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہم یہ کہیں کہ یار یہ آٹا جو ہے جو بھی اس کو مطلب اسٹاک کر کے رکھ رہا ہے وہ اس کا ایمان تازہ ہو, وہ یہ کہ یار میں نہیں رکھوں گا اسٹاک کر کے, میں سب ہی آٹا جو ہے وہ دوں گا ہی لوگوں میں, لیکن ان کو دوں گا جن کا حق ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو 4-5 تھیلے لے جا کر اور اپنی دکانوں پر پھر مہنگے سے ریٹ سے بیچیں, بلکہ ان تک دوں گا کہ جو اس کے حقدار ہیں.